بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور یہ اگلی آیت جو ہے 188، یہ رشوت کے بارے میں ہے۔ رشوت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک جائز طریقہ ہے، کوئی کسی نے محنت کی اور آپ نے اس کی محنت کی اجرت دی، آپ نے کوئی چیز بیچی، کسی نے کوئی چیز خریدنے کے لیے اس کی قیمت کے لیے پیسے دیے، یہ بالباطل نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کام تب ہوگا جب اتنے پیسے میری جیب میں جائیں گے، کام جائز ہے، میری ڈیوٹی ہے میں کروں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، پیسے ہوں گے تو میں کروں گا۔ اب اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو۔ اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اپنے حکام، افسر، ٹھیک ہے نا، تو چھوٹا جو ہوتا ہے نا کہتا ہے بھائی میں چھوڑ بھی دوں تو افسروں کو تو میں نے دینا ہے، وہ تو میری جان نکال دے گا اگر میں نے اس کو نہ دیا تو۔ میں مجبور ہوں میرے بھائی، میں مجبور ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے پتہ تو مجبور، لیکن میں کیا کروں۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا افسر، وہ سسٹم، پورا سسٹم بنایا ہوتا ہے، اللہ نے اس سسٹم کو ٹارگٹ کیا، کہا کہ اپنے افسروں کو بھی نہ کھلاؤ تاکہ تم لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم خود بھی کھا سکو لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ، ٹھیک ہے، ایک حصہ افسر کو کھلاتے ہو تاکہ افسر کا شاباش یہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے، یہ ہڈی تیرے لیے بھی ہے، تو بھی کھا، افسر بھی کھائے اور تو بھی کھا۔ فریقا من اموال الناس بالاثم، گناہ سے، تاکہ تم بھی لوگوں کا مال کھا سکو، وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے، بچے نہیں ہوتے تم کو، تمہیں پتہ نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کی تھی شاید یہیں پر کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کوئی ذمہ داری سونپی تھی اور رسول اللہ کو پتہ چلا کہ اس نے رشوت کھائی ہے، تو جب اس کو بلایا گیا تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انہوں نے ہدیہ دیا تھا مجھے، انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نام بدل جائے تو چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جس سیٹ پر میں نے تجھے بٹھایا ہے تو وہاں نہ بیٹھا ہوتا، اپنے گھر میں ہوتا، تب بھی تجھے یہ ہدیہ دیتے آ کر، چپ کر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اتارو وہاں سے، اور آئندہ اس کو کبھی یہ ذمہ داری کوئی نہیں دی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ آج آپ دیکھیں کھائے جا رہے ہیں اور افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور سارے کھاؤ مل کر آج کولیگز کی افطاری، رشوت کے مال سے مثلاً افطاری ہو رہی ہے، آرام کھا کر، عجیب و غریب۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میں افطاری اس سے دیتا ہوں جو میری تنخواہ ہوتی ہے، باقی جو اوپر کا مال ہوتا ہے اس سے میں حج پہ میں اس مال سے جا رہا ہوں جو میری تنخواہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی تعویلیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے دیتے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیر ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ انڈیلتا ہے بہانے، یہ اس لیے کر لوں، اب پتہ ہوتا ہے۔ جس نے سزا دینی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، فلم کیا چل رہی ہے، اور جو یہ خود ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ دوسروں کی تو وہ دوسرے فراڈ اگر کھا بھی جائیں، اللہ سے کوئی فراڈ نہیں کر سکتا۔ تو مثلا کہتے ہیں کہ جی ہم حج پہ جا رہے ہیں، کون سے پیسوں سے؟ جو ہماری تنخواہ کے ہیں، جو باقی پیسے ہیں ان سے ہم مثلا، اور تو وہ جو ہڈیاں اور گوشت اور خون لے کر جا رہے ہو حرام سے بنا ہوا، وہ حج کی قبولیت میں، کیونکہ اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خداوند عالم ہم سب کو معاف کرے، جو توبہ کی قبولیت کے فرامین ہیں ان میں سے مولا کا ایک فرمان ہے کہ توبہ کی قبولیت کا ایک شرط یہ ہے کہ جو حرام سے گوشت چڑھ گیا ہے عبادتیں کر کر کے اس گوشت کو ختم کرے اور نیا گوشت لائے۔ کر سکتے ہیں؟ حرام سے، گناہ سے جو گوشت اور خون بنایا ہے، اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ وہ پگھل جائے، اس کا چربی پگھل جائے اس کی،
اور حلال والا گوشت چڑھ جائے تب وہ توبہ کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ چڑھائیں نہ اس کو جو کام بعد میں ہم کر نہیں سکتے. بعد میں زندگی کا سٹینڈرڈ اوپر ہو جاتا ہے, پھر انسان کہتا ہے نیک بننے کا خیال بھی آئے, کہتا ہے اب یہ جو پہاڑ ہے لائف سٹینڈرڈ کیسے نیچے آؤں, ٹھیک ہے, بڑی گاڑی سے کیسے چھوٹی گاڑی پہ آؤں, گاڑی سے کیسے موٹر سائیکل پہ آؤں, موٹر سائیکل سے کیسے مثلا سائیکل پہ آؤں, اپنے اپنے درجات ہیں. پھر بندہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اور اس سے بڑا فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کوئی دین بتانے والا بھی مل جاتا ہے. بھائی کوئی بات نہیں, سب گناہ گار, سب گناہ گار. وہ پھر اپنی جیب سے نکالتا ہے اپنی حلال کی کمائی سے, مولانا صاحب آپ مجھے بچا لیا ان رشوت کھانے کا لائسنس دے. پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, کہتے ہیں یہ مولوی بڑا خراب ہے, بڑا سخت ہے, وہ بابی ٹائپ کا مولوی ہے, غلط باتیں کرے, صاف صاف بیان کرے وہ غلط ہے, تو شارٹ کٹس بنا کے دے دے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. لہٰذا انسان شروع سے بچوں کی تربیت وہ کرے, ان کو عادتیں ہی ایسی ڈالنے کے بعد میں ان کی خرابیاں نہ ہوں. مثلاً آپ ایک اچھی عادت جو بچوں کو ڈال سکتے ہیں, چھوٹے بچے جلدی مانتے ہیں, آپ بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں, آپ بچوں کو عادت ڈالیں کہ جو آپ کو جو بھی ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بابا بھی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اماں اور بابا کو اللہ دیتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ بچوں کو دو. اور اب اللہ نے کہا ہوا کہ جس کو میں دوں تو اس کو اس میں سے کچھ مجھے بھی دینا چاہیے. تو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ لنک بن جائے گا کہ میرے پاس جو آ رہا ہے اس میں سے کچھ میں نے اللہ کو بھی دینا ہے, کچھ میں نے خدا کو بھی دینا ہے. وہ آپ کا صدقہ جاریہ, آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کا بچہ جو کما رہا ہے خدا کے راستے میں دے رہا ہے, پودا آپ نے لگایا تھا, اس کے پھلوں میں آپ شریک ہیں. کسی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے, کسی کا پیٹ بھر رہا ہے, کسی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, آپ کا لگایا ہوا پودا, آپ کی ہوئی کوشش ہے جو اب پھل دے رہی ہے, آپ کے لیے جاری. آپ نے بچے کو بتایا کہ بیٹا یہ مانگنے والوں کو اگر دو گے نا تو خود بھوکے ہو جاؤ گے, کل کو خود مانگ رہے ہوگے. بعض لوگ یوں ڈائلاگ بولتے ہیں, اگر ہم جتنے بھوکے ہیں دنیا ہم کھلانے لگ جائیں تو ہم تو خود پھر کل ہم خود مانگ رہے ہوں گے. آ کر نہیں دیتے, کیونکہ پھر تربیت وہ پکی ہو جاتی ہے, عادتیں وہ پکی ہو جاتی ہیں. مت کھاؤ لوگوں کے مال اور تمہیں علم بھی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.